10ویں کلاس کی محبت۔ میں یہ خط ایک محبت کے بجھے ہوئے دیے کی روشنی میں لکھ رہا ہوں۔ بچھڑے ایک زمانہ ہوا لیکن اس کی خوشبو آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ میرا نام شاداب ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میرے محلے کی لڑکی تھی۔ نام تھا اس کا مونا۔ وہ بہت مظلوم سی تھی۔ خط کا زمانہ تھا۔ میں نے پہلی بار خط لکھا جب وہ 10ویں اور میں بھی 10ویں کلاس میں تھا۔ لیکن میں 10ویں میں ہی تھا۔ وہ پاس ہو گئی، میں فیل ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میرے ابا جان بہت سخت ہیں، میری بے عزتی نہ کروانا، دوبارہ مجھے خط نہ لکھنا۔ میں اداس ہو گیا۔ میں نے ایک دن پھر ہمت کی خط لکھا، لیکن اس بار اس نے جلدی جواب میں لکھا تھا کہ اس نے شاداب میری منگنی کزن سے ہو گئی ہے، اس لیے اب مجھے خط نہ لکھنا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میرے دل سے ایک چوٹ سی لگ گئی، ایک درد سا اٹھا۔ جانتے ہو ان دنوں امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اس کا درد لے ڈوبا، اس کا بچھڑنا لے ڈوبا اور اس کی یادیں میری کتاب میں سامنے رکھے ہوئے آنسو بہاتا رہا۔ اس کی یاد میں بہت رویا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ فارس اللہ کی مرضی میں فیل ہو گیا۔ ایک مونا کا دکھ تھا اور دوسرا فیل ہونے کا دکھ تھا۔ میں ہمت نہ ہاری، اسے پھر سے خط لکھا۔ اس بار میں نے واضح لکھا تھا کہ مونا، میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا کہ میں تم کو اپنی قسمت میں لکھوا لوں، چاہے کچھ ہوئی ہو، تمہارے بنا جی نہیں سکتا۔ اس بار مونا کا دل دھڑکا تھا میرے لیے اور مجھے لکھ بھیجا کہ شاداب، جانتے ہو تم کو میں بھی پسند کرتی ہوں، لیکن میری اب منگنی ہوگی۔ یہ منگنی ٹوٹنے کی نہ ہم ایک ہوں گے، نہ ہی مجھے تکلیف میں ڈالو، نہ ہی خود جلو ایک آگ میں۔ جانتے ہو مجھے ایک ڈر سا ستانے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کھو دوں گا اسے۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ میری کتاب میں رکھی ہوئی پھول مرجھانے لگے۔ وہ مور کا رکھا ہوا پنکھ کسی ورق پہ خاموش ہو گیا۔ کتابیں دھول میں پڑ رہی تھیں۔ میں نے خط سنبھال کر ایک باکس میں رکھ دیا۔ میرے ابا جان نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ جانتے ہو اس کا آخری بار جانے سے پہلے جب دیکھا تو وہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ دبئی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ میرے آنسو میری جھولی میں گرنے لگے۔ وہ وقت جدائی کا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ معجزہ ہو جائے اور اس کو میں سینے سے لگا لوں، اس کو بھگا کے لے جاؤں۔ وہ وقت گزر گیا۔ میں دبئی چلا گیا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہے، رمضان کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس نے کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرے سب دوست بھی مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں۔ اس کو رات خواب میں لا کر اس سے باتیں کرتا، نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں بہت اداس رہتا تھا، لیکن مجھے ایک تاریک اندھیرے میں کوئی آواز پکارتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی کہتا ہے مجھے بچا لو۔ ایسا لگتا تھا کوئی عصیب ہو گیا ہے مجھ پہ، جیسے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے تھے۔ میں نے پاکستانی بابا جی سے بات کی۔ انہوں نے کہا صدقہ دو۔ میں نے بہت صدقے اتارے۔ فارس، وہ آواز جو خواب میں کسی چیز کی طرح میرا پیچھا کرنا چھوڑ رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ کالا جادو ہو گیا ہے مجھ پہ، اور میں بہت ڈر گیا۔ مجھے دبئی میں 3 سال گزر گئے۔ میں نے پاکستان واپس آنے کا سوچا۔ جانتے ہو پاکستان کی گاؤں کی گلیاں اور میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس کو محسوس کیا۔ گھر پہنچا تو سب سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے دن میں نے دوستوں سے ملنے باہر گیا۔ وہ دوست گپ شپ ہوئی۔ جانتے ہو میں موت سے پہلے مر گیا۔ میں نے خود کو آگ سے گزرتے محسوس کیا۔ ایک دوست نے کہا جانتے ہو شاداب، تمہاری مونا بیچاری، دوست نے اداس لہجے میں بتایا۔ اس کا بلڈ کیسا ہے؟ وہ چند دنوں کے مہمان ہے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے نارمل تھی، لیکن ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا۔
میرا جسم ایک لاش بن گیا اور میری آنکھوں کے سامنے مونا کا چہرہ مسکراتا ہوا سرخ ہونٹ مجھے یاد ہے، وہ آنکھیں، یہ پل کھاتے ہوئے بال یاد تھے، وہ بڑی بڑی پلکیں یاد تھی، میری مسکراتی ہوئی کالج مونا یاد تھی۔ میں نے اس رات اتنا تڑپا کہ کہیں مر کر جیا تھا۔ میں مونا کے گھر گیا، گھر میں داخل ہوا، وہ ایک چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر کچھ کہنے لگی تھی لیکن وہ کچھ نہ بول سکی۔ فارس، مجھے یہ قیامت سا سما تھا، وہ میں جانتا تھا کہ برا ہے، غلط ہے، لیکن میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے مونا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے میرا منہ پر تھپڑ مارا، میری بیٹی موت کے منہ میں ہے اور تم بکواس کر رہے ہو۔ میں نے مونا کے پاپا کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ جا کر کہا، انکل، مونا آخری لمحے میں ہے، کیا پتہ وہ کب ہم کو چھوڑ جائے، میں چاہتا ہوں اس کو آخری وقت میں خوشیاں دے دوں۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیے، لوگوں کی فکر نہ کریں، اگر ایک پل کے لیے بھی مونا کو سکون مل جاتا ہے تو کیا ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے؟ مشکل تو بہت ہوا، لیکن اس کو سب کو میں نے نکاح کر لیا۔ مونا کا جسم میرے لیے صرف ہڈیاں تھی، وہ درد سے روتی، مجھے سب نے پاگل کہا، لیکن مجھے میری محبت مل گئی۔ میں نے مونا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چومتے ہوئے کہا، مونا، میں نے کہا تھا نا ٹائم کہ تم کو اپنی قسمت میں لکھوا لوں گا، میں جیت گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مشکل سے بول رہی تھی، شاداب، پاگل ہو تم، بالکل ایک لاش کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہو۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہا، مونا، لاش نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، میری ہمسفر ہو۔ وہ درد سے چیخنے لگی۔ میں نے اس کو پانی پلاتا، کبھی اس کی کوئی دوا، ہر رات میں اس کے ساتھ جاگتا، اس کا بہت سارا خیال رکھتا۔ وہ ایسے ہی ٹھیک ہونے لگی تھی، لیکن جب درد ہوتا تو وہ میری بھی جان نکل جاتی، وہ بہت تڑپتی۔ وہ جب تکلیف میں ہوتی تو مجھے کہتی کہ اپنے سینے سے لگا لو، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، میں اس کو نہلاتا، اس کو مذاق میں میک اپ کرتا اور میری طرف سے ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگتی، شاداب، سنو، پاس آؤ میرے، شاداب، وعدہ کرو مجھ سے۔ میں نے کہا، وعدہ کیا مونا، بتاؤ کیا کروں؟ مونا نے مسکراتے ہوئے کہا، شاداب، قبر میں اکیلی ہوں گی، کیا پتہ کب چلی جاؤ یہاں سے، وعدہ کرو روز ملنے آیا کرو گے، وعدہ کرو روز آیا کرو گے میری قبر پہ۔ شاداب، معاف کرنا، دنیا میں تمہارا ساتھ جی نہیں سکی۔ اچھا سنو شاداب جی، جنت میں تمہارا انتظار کروں گی، قبر پہ لکھوانا، مونا، شاداب، زوزہ، شاداب۔ وہ یہ آج رو رہی تھی، مسکرا رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی، اسے درد ہونے لگا، میرے سینے سے لگ گئی، اس نے مجھے زور سے سینے سے لگا لیا، وہ تڑپ رہی تھی، پھر اچانک سے وہ خاموش ہو گئی، میرے گلے میں اس کی باہیں، وہ دنیا سے چلی گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بچھڑ گئی مجھ سے، مونا چھوڑ گئی۔ آج بھی اس کی قبر پہ ہر روز جاتا ہوں، اس کے خط بھی سینے سے لگا کر سوتا ہوں۔ میں نے پھر شادی نہیں کی، میں اس کا تھا، اس کا ہوں اور اس کے نام پہ ہی مر جاؤں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اگر آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کی محبت والے جسموں سے کھیلنا محبت نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو پسند چینل کو سبسکرائب، کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔